والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ 12 مہینے خدا کے طرف سے مقرر ہیں جنہیں قمری مہینے کہا جاتا ہے، اور ان میں سے 4 بڑے محترم مہینے ہیں۔ یاد رکھیے گا ان 4 مہینوں میں ربیع النور نہیں ہے۔ جب ربیع النور نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں، مانعین اور منکرین میلاد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ باعث فخر ہے، باعث اعزاز ہے، تو پھر ان محترم مہینوں میں حضور پیدا ہوتے اور ان محترم مہینوں میں ربیع النور کا ذکر بھی ہوتا۔ جبکہ نہیں ہے تو مطلب کیا ہوا؟ یہ ربیع النور شریف جو ہے، ربیع الاول شریف جو ہے، یہ محترم مہینوں میں نہیں ہے۔ میرے پاس یہ فیض القدیر ہے، 3 جلد ہے، صفحہ نمبر 768 ہے۔ اس پر انہوں نے 1-2 باتیں لکھی، وہ میں آپ کے سماعت نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وَفِي الرَّوْضِ الْأَنْفِ أَنَّ خالد بن سعید بن العاص، خالد بن سعید بن عاص نے رآ دیکھا قبل المبعث نورا، پیدا ہونے سے پہلے، یعنی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے اس نے دیکھا ایک نور نکلا ہے، خرج من زمزم، اور وہ زمزم سے نور نکلا ہے، حتی ظہرت لہو نخیل یثرب، یہاں تک کہ اس نے یہ مکہ کی ساری سرزمین کو روشن کر دیا، یہاں تک کہ زمزم سے نکلنے والا نور مبارک جو ہے اس کی روشنی نے مدینہ منورہ کے نخلستان کو بھی روشن کر دیا۔ یثرب کے وہ جو کھجوروں کا محل تھا، یثرب تھا اس وقت، بعد میں مدینہ منورہ بن گیا، فرمایا اس کو بھی روشن کر دیا۔ فقصها علی اخیہ، کہتے ہیں وہ میرا بھائی جو تھا ایک وہ معبر تھا، خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا۔ میں نے اس کو بیان کیا کہ یار زمزم سے ایک نور نکلا ہے جس نے حرم مکہ کو روشن کیا اور ان ساری فضاؤں کو اس نے مجلہ کیا، اور یثرب کے صحراؤں میں اور یثرب کی فضاؤں میں اور نخلستان کا جو ایریا ہے اس کو بھی اس نے نور علی نور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں فقال انہا حفیرت عبد المطلبی وہذا النور منہم، فرمایا یہ نور اس کنویں سے، اس حفیر سے پیدا ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو موحد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا یہ وہی نور ہے اور جس نے حرم مکہ کو بھی نور علی نور کر دیا اور حرم مدینہ کو بھی روشن اور منور کر دیا۔ اس کے بعد علامہ مناوی فرماتے ہیں الاصح انہ ولد بمکہ بشعب فجر الاثنین 12 ربیع الاول عام الفیل، فرماتے ہیں یہ بات بالکل زیادہ صحیح ہے، بالکل واضح ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، یہ بالکل الاصح، یہی زیادہ صحیح بات ہے، اور عام الفیل تھا وہ۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ يَوْمُ جُمْعَةٍ وَلَا شَهْرُ حَرَامٍ، فرمایا نہ وہ 4 محترم مہینوں میں کوئی مہینہ تھا، نہ ہی مبارک دن اور مبارک رات جمعۃ المبارک تھا، نہ ہی جمعۃ المبارک کی رات تھی، نہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ فرماتے ہیں نہ ہی کوئی محترم مہینہ تھا اور نہ ہی وہ جو ہے وہ محرم الحرام تھا،
نہ ہی وہ رجب تھا، نہ ہی وہ ذیقعد تھا، نہ ہی وہ ذوالحجہ تھا، نہ ہی وہ رمضان مبارک تھا۔ کوئی مہینہ جو ہے مبارک اور محترم مہینہ جو ہے اس حضور میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اب منکرین کیا کہتے ہیں کہ حضور کا پیدا نہ ہونا اس مہینے کی فضیلت کی نفی کرتا ہے، اس مہینے کے شرف کی نفی کرتا ہے۔ حالانکہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ حضور کا محترم مہینوں میں پیدا نہ ہونا اور دیگر مہینوں میں پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے، حضور کی پیدائش، حضور کا مولود، حضور کی ولادت اس بات پر بین دلیل تھی کہ جو محترم ہیں وہ تو پہلے سے محترم ہیں، جو معزز ہیں وہ تو پہلے سے معزز ہیں، لیکن جس گھڑی میں میرے آقا نے قدم رکھے، جس مہینے میں میرے آقا نے قدم رکھے، جس دن میں میرے آقا کا مولود ہوا، فرمایا مصطفیٰ تو ان گھڑیوں کو عزت بخشنے کے لیے آئے تھے، مصطفیٰ تو ان مہینوں کو شرف بخشنے کے لیے آئے تھے، مصطفیٰ تو ان مہینوں کی عزت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ جو محترم پہلے تھے وہ تو آلریڈی پہلے محترم تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی میرے امام فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر فرماتے ہیں جس مہینے میں حضور پیدا ہوئے اس مہینے کو حضور نے اور مہینوں سے افضل تر کر دیا ہے۔ جن گھڑیوں میں حضور پیدا ہوئے ان گھڑیوں کو حضور نے اور پلوں لمحوں سے افضل تر کر دیا ہے۔ ارے آپ اندازہ لگائیں، 1,00,000 جتنے بھی کم و بیش حضور کے علاوہ کم و بیش جتنے بھی پیغمبر ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی امتیں اور ان کے زمانوں کو وہ فضیلت وہ شرف حاصل نہیں ہے جو حضور کی امت کو فضیلت حاصل ہے، جو حضور کے زمانے کو شرف حاصل ہے، جو حضور کے گھرانے کو شرف حاصل ہے، جو حضور کے یارانے کو شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور اگر محترم مہینے میں پیدا ہوتے تو پھر یہ منکرین اعتراض کرتے حضور نے کون سا کمال دکھلا دیا۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر محترم مہینوں میں پیدا کر کے فرمایا میرا محبوب آیا ہی جنہیں پہلے عزت نہیں ملی تھی ان کو عزت عطا کرنے کے لیے آیا ہے، جن کو پہلے فضیلت نہیں ملی تھی ان کو فضیلت دینے کے لیے آیا ہے، جن کو پہلے مقام نہیں ملا تھا اور ان کو مقام دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَنَذِيرُهُ، کہتے ہیں اس کی ایک مثال کہ جس جگہ حضور کا مولود ہو جائے، جس مہینے میں حضور کا مولود ہو جائے، جس گھر میں حضور کا مولود ہو جائے، جبریل زیارت کرنے کے لیے آئے، جبریل جھنڈے لگانے کے لیے آئے اور آسمان سے حوریں اترے اور آسمان سے فرشتے اترے، ارے یہ فضیلت نہیں ہے تو اور کیا ہے یار؟ فرماتے ہیں وَنَذِيرُهُ دَفْنُهُ بِالْمَدِينَةِ دُونَ مَكَّةَ، فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا مدفن جو ہے مکہ کو نہیں بنایا، مدینہ کو بنایا۔ اپنے محبوب کی آخری آرامگاہ جو ہے مکہ کو نہیں بنایا، مدینہ کو بنایا۔ حضور کے گنبد خضراء کا جو مرکز ہے وہ مکہ کو نہیں بنایا، مدینہ کو بنایا۔ فرماتے ہیں اِذْ لَوْ دُفِّنَ بِهَا لَقَصَدَ طَبْعًا، فرمایا اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے اگر مکہ میں آپ کا مرکز ہوتا، آپ کا مدفن ہوتا اور آپ کی قبر مبارک ہوتی، روضہ مبارکہ ہوتا تو پھر بھی یہ ہوتا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت ملی ہے کہ مکہ میں ان کو ٹھہرنے کا محل مل گیا ہے، یہ فضیلت ملی ہے کہ مکہ میں حضور کو جو ہے گنبد خضراء بنانے کا محل مل گیا ہے، اور یہ فضیلت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ٹھہرنے اور سکونت کا محل مل گیا ہے۔ فرمایا نا وہ تو پہلے محترم تھا اور اللہ کے حبیب جن کو پہلے عزت بخشی ہوئی ہے اللہ نے ان کو محترم کرنے نہیں آئے، ان کو تو اعلیٰ کرنے آئے ہیں، لیکن
اعلیٰ تر کرنے آیا ہے، لیکن جن کو پہلے کوئی فضیلت نہیں ملی تھی، جن کو پہلے کوئی شرف نہیں ملا تھا، جن کو پہلے کوئی اعزاز نہیں ملا تھا، جن کو پہلے کوئی بزرگی نہیں ملی تھی، حضور اس امت میں آئیں، وہ امت جو ہے وہ خیر امت کہلائے، اس مہینے میں آئیں تو وہ مہینہ جو ہے وہ خیر شہر کہلائے، اور اس شہر میں آئیں تو وہ شہر جو ہے وہ افضل شہر ٹھہر جائے، اور جس جگہ حضور کا وجود مسعود لگ جائے وہ جگہ جو ہے وہ عرش کرسی لوح و قلم سے بزرگ تر بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، حضور محترم مہینوں میں پیدا نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کوئی ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں میں، دیگر راتوں میں، دیگر ایام میں پیدا ہوئے، تاکہ جس دن میں حضور پیدا ہو جائیں وہ دن عیدوں کا دن بن جائے، جس مہینے میں حضور پیدا ہو جائیں وہ دن ربیع النور شریف کہلائے، اور جس جو ہے وہ مدینے میں حضور مدفن ہو جائیں وہ مدینۃ المنورہ کہلائے، اور جس جگہ پر اور کمرہ عائشہ صدیقہ بیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حضور کا وجود مسعود ٹھہرایا گیا، تاکہ آپ کا وجود مسعود اس بیت میں لگے تو وہ بیت جو ہے عرش و کرسی سے بھی، لوح و قلم سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جائے۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ تو میرے بھائی، یہ جو منکرین کا اعتراض ہے اور منکرین کا جو آبجیکشن ہے اور مانعین کا جو گندی سوچ ہے، اس کا جواب بھی ہم نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے وہ شرعی اصولوں کے ساتھ، شرعی ضابطوں کے ساتھ، شرعی طریقوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔